الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، جب سے مسلمان قوم اسلامی اخوت کی نعمت سے محروم ہوئی ہے، جب سے مسلمان قوم اسلامی اخوت سے محروم ہوئی ہے تو وہ لسانیت، قومیت اور وطنیت کی لعنت میں مبتلا ہو گئی. جب سے یہ مسلمان قوم اسلامی اخوت کی دولت سے اور اس عظیم نعمت سے محروم ہوئی ہے تو یہ لسانی، قومی، وطنی ان بدبودار اور جہالت سے بھری ہوئی یہ فتنے ان مصیبتوں میں مبتلا ہو گئی. مسلمان دہائیوں سے اسلام سے غافل ہے، اس کی زندگی غیر اسلامی ہے، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ دیشوں میں اور زبانوں میں اور گروہوں میں تقسیم ہو کے رہ گیا ہے. دہائیوں سے یہ مسلمان اسلام کی روح اور اسلام کی حقیقت سے محروم ہوا ہے، تو یہ اسلامی اخوت کی دولت سے بھی محروم ہو گیا، اور غیر اسلامی زندگی اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ لسانیت اور وطنیت اور قومیت کی آگ میں جل رہا. کہاں اسلام کی یہ تعلیم کہ مسلمان کا بھائی، اور کہاں آج ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو اپنے ہی بھائی سے محفوظ نہیں. اپنے ہی مسلمان بھائی سے نہ اس کی جان محفوظ، نہ اس کا مال، نہ اس کی عزت آبرو محفوظ. اور نہ صرف یہ کہ یہ جرم ہوتا ہے، عصبیت اور لسانیت یہ اسے سبق دیتی ہے کہ یہ تیرا حق ہے. یہ تیری زبان کا اور تیرے علاقے کا حق ہے، اور وہ مسلمان کی جان لیتا ہے اور مسلمانوں کے مالوں کو جلاتا ہے اور وہ مسلمانوں کے مالوں کو لوٹتا ہے. ہمارے ملک میں بھی 70 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے، ہر آنے والی دہائی ہمیں اسلام سے دور کر رہی ہے اور عصبیت کے قریب کر رہی ہے، لسانیت کے قریب کر رہی ہے، صوبائیت کے قریب کر رہی ہے. کس وقت یہ آگ کس علاقے میں اس کے شعلے اٹھنے لگ جائیں، ہر آئے دن دیکھتے ہیں ہم.
ہائی آئے دیکھتے ہیں. اور جہالت کی انتہا ہے کہ قومی سطح پہ اہل اقتدار کی سرپرستی میں، ان سیاسی گروہوں کی سرپرستی میں اس عصبیت کو غذا مہیا کی جاتی ہے. مہاجر ڈے، سندھی ڈے، بلوچ ڈے، فلاں زبان کا ڈے، یہ دن منائے جاتے ہیں. حقیقت میں اس عصبیت کو غذا دی جاتی ہے. آپ دیں تو زہر، اور پھر آپ امید رکھیں تریاق کا. آپ نفرت کو غذا مہیا کریں اور پھر امید رکھیں کہ یہ قوم اتفاق اور یکجہتی کے اندر ایکوں کی زندگی گزارے گی. یہ سب اس بے دینی کا نتیجہ ہے. یہ سب غیر اسلامی زندگی کا نتیجہ ہے. اللہ نے اس امت مسلمہ کو اسلامی اخوت کا ایک عظیم رشتہ عطا فرمایا تھا، جو اس کی اصل قوت اور طاقت تھی. انما المؤمنون اخوہ، اسلامی اخوت کا رشتہ. اور یہ اس کی سب سے بڑی طاقت اور توانائی، یہ اس کی قوت تھی. آپ کو مختلف صوبوں میں اور شہروں میں اور موقع بموقع اس قسم کی آگ کے شعلے اٹھتے نظر آتے ہیں، عصبیت کے، نفرت کے. یہ ایک ظاہری شکل تو ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا دشمن بھی ہوتا ہے، ایک چھپی ہوئی طاقت بھی ہوتی ہے جو ہمیں اس راستے سے کمزور کرنا چاہتا ہے. یہی ملک ہے. اسی پاکستان کے پیٹ سے بنگلہ دیش نے جنم لیا. ہونا تو یہ طے تھا کہ ان مشرقی حالات سے مغرب کا پاکستان عبرت حاصل کرتا اور سنورتا، اور کہیں سے بھی یہ بدبودار نعرے اٹھتے تو اسے جڑ سے ختم کرنے کی محنت ہوتی. اور اس قوم میں اسلامی اخوت کو فروغ دیا جاتا. تقاضا تو یہی تھا، لیکن سبق نہیں لیا، عبرت نہیں پکڑی. یہ عصبیت اور لسانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو عصبیت اور لسانیت پہ کھڑا ہے اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک مسلمان کی جان کا چلے جانا اللہ کے ہاں پوری دنیا کا تباہ ہونے سے زیادہ بھاری ہے. ایک مسلمان کی ناحق جان کا چلا جانا، پوری دنیا کا زوال ہو جائے، اس سے زیادہ بھاری ہے. مسلمان کی جان بڑی قیمت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے، اور دوران طواف آپ کے کانوں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑتی ہے. بیت اللہ نے تجھے بڑی عزت و حرمت عطا فرمائی، اللہ کے یہاں تیری بڑی شان اور بڑی عظمت ہے، لیکن اس زمین پر اللہ کی ایک مخلوق ایسی ہے جس کی عزت و حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے. عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ، میرے کان کھڑے ہو گئے بیت اللہ کی عظمت اور حرمت کہ کیا کہنے ہیں. لیکن اللہ کے سچے نبی کی زبان سے یہ جملہ بھی ہے کہ ایک مخلوق ایسی جس کی عزت و حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کی عزت و حرمت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے بھی زیادہ. کوئی بد نصیب آدمی بیت اللہ کو ڈھانے نکلے
اور اس کی عزت و حرمت کو پامال کرنے کے لیے آگے بڑھے تو مسلمان اسے کس نظر سے دیکھیں گے؟ کس قدر اس سے نفرت ہوگی؟ اور مسلمانوں کی طرف سے اسے کس رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یقیناً کرنا پڑے گا۔ لیکن آج مسلمان کی جان پر حملہ آور ہونا اور مسلمانوں کے مالوں کو لوٹنا اور مسلمانوں کی جان مالوں کو جلانا، یہ کون سے درندے ہیں؟ ان کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ مسلمان معاشرے میں پلتے ہیں، یہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، لیکن ان کے افکار، ان کے افعال، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ضرورت تھی کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں اسلام کی تعلیمات اور اسلامی زندگی کو فروغ ملے، جس کے نتیجے میں اس مسلمان قوم کو اسلامی اخوت کا رشتہ نصیب ہوتا ہے۔ مسلمان ایک جسم کے مانند، کوئی فرق نہیں یہ کالا ہے یا گورا ہے، مشرق کا ہے یا مغرب کا ہے، کس زبان کا ہے، کس علاقے کا ہے، کون سا رنگ ہے، کون سی زبان ہے۔ المسلم اخو المسلم، بھائی یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان کہلانے کے لائق ہی وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المؤمن من امنہ الناس، مسلمان تو ہے ہی وہ جس سے دوسروں کو امن ہو، جس سے دوسروں کو سلامتی کا پیغام جائے۔ مسلمانوں کی معاشرت کا حصہ ہے السلام علیکم، یہ مسلمان معاشرے کا حصہ ہے، گویا کہ اس سے اعلان کر رہا ہوتا ہے میری طرف سے آپ کو سلامتی کا پیغام، دعا کا پیغام، بھلائی کا پیغام۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ پیغام جب تم سلام کا پیغام دو تو اس میں رنگ نہ دیکھو، زبان نہ دیکھو، علاقے نہ دیکھو، قریبی نہ دیکھو، بھائی بس جو بھی ہو، جانتے ہو یا نہیں، السلام علیکم۔ یہ عنوان ہے تمہاری سلامتی کا، یہ ملاقات کے الفاظ عنوان اور پیغام ہے کہ مسلمان امن اور سلامتی کا دائی، لیکن یہی مسلمان کہلانے والا، نام کا مسلمان، کردار کا کفار، زندگی کافروں کی سی، لسانیت، قومیت، وطنیت کے بت، ان کی پوجا کرنا، ان کی پرستش، اللہ کا حکم چھوڑ دینا، اس کا اسلامی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو فتنے ہیں، جہاں یہ فتنے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں، وہاں اس ملک کی سالمیت بھی خطرے میں پڑتی، وطن عزیز کی سالمیت بھی انہی ازدہایوں سے، انہی بدبودار ناروں سے، اس کی سالمیت بھی خطرے میں۔ باہر کا دشمن منہ کی کھائے گا، اور انشاءاللہ باہر کا دشمن ہمیشہ منہ کی کھائے گا۔ ہمیں جو زیادہ خطرہ ہے یہ اندر کے ازدہے ہیں، اندر کے دشمنے ہیں، جو اسلامی زندگی سے دور ہیں اور پھر کفار کے آلائے کار ہیں، پھر دشمنوں کے آلائے کار ہیں۔ اس سے زیادہ خطرہ، یہ زیادہ خطرہ۔ اسلامی اخوت ایک عظیم نعمت ہے اس امت کے پاس۔ بلال حبشہ سے ہیں،
سہیب روم سے ہیں، سلیمان فارس سے ہیں، کوئی بنو امیہ کا ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی مہاجر ہے۔ مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتے ہیں جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ ان کے اندر اسلام کی روح تھی نا، تو پھر اسلامی اخوت کا رشتہ بھی ہرا بھرا تھا۔ ان کے اندر اسلام کی حقیقت تھی، تو پھر اسلامی رشتے کی تازگی بھی تھی۔ یہاں تو عصبیت ہے، یا تو زبان کے رشتے ہیں، یا تو زبان کی بنیاد پر تعاون ہے، یا تو زبان کی بنیاد پر حمایت سے بو رہا ہوتا ہے اپنی سوسائٹی میں۔ تمہاری خدمت کی بنیاد اسلام ہونی چاہیے، تمہارے اداروں کی بنیاد ایمان اسلام ہونی چاہیے۔ تمہارے کوئی کاروباری آدمی، اس کو وقت اندیشے ہیں کہ میرا مال محفوظ طریقے سے دوسرے صوبے میں جا پائے گا نہیں جا پائے گا، میری دکان میری فیکٹری فلاں علاقے میں محفوظ رہ پائے گی یا نہیں رہ پائے گی۔ کس وقت یہ عصبیت کی آگ بھڑک اٹھے، ایسا لگتا ہے بارود کے ڈھیر میں بیٹھے ہوتے، کب یہ پھٹ جائے۔ کون اس کے اندر چنگاری ڈال دے نفرت کی۔ اگر مسلمانی ہوتی اور ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو اسلام کی بنیاد پر کھڑا کرتے، تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے اپنا نقصان برداشت کرتا ہے، اپنے بھائی کا نقصان نہیں کرتا۔ اپنی جان تو خطرے میں ڈالتا ہے لیکن اپنے بھائی کی جان نہیں لیتا۔ اپنے آپ پر تو تکلیف کندھوں پہ اٹھا لیتا ہے لیکن اپنے بھائی کو تکلیف سے بچاتا ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ تھی، مسلمان کی زندگی تو یہ ہے۔ اور یہ کوئی تجربے کی باتیں یا میں کوئی حکایات کسی کی نہیں بتا رہا، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اہل ایمان کے نام اللہ کا پیغام ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان آپس میں بھائی، اور انما اور کچھ نہیں، تم سب بھائی ہو، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہے، لیکن یہاں ہم زبانوں کی بنیاد پر دوسروں سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، وطنیت کی بنیاد پر دوسروں سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، ہم علاقوں کی بنیاد پر دوسروں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے کردار کی بنیاد پر ان کی بات کرو، فلاں قوم ایسی ہے، فلاں زبان والے ایسے ہیں، یہ بدبودار نعرے، یہ بدبودار نعرے ہیں، اس کا ایمانی اسلامی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کالا گورا عربی اجمی، پوری اسلامی دنیا بدقسمتی سے آج جس کمزوری کا شکار ہے، یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم اسلامی اخوت کی نعمت سے محروم، اسلامی رشتے سے محروم۔ یہ ان کا معاملہ ہے، یہ ان کے ساتھ ایسا ہو رہا، اس دولت سے محروم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو ایک جسم بنا کر گئے ہیں، ایک جان بنا کر گئے ہیں، اور ایسی پیاری مثال دی، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ۔ پھر یوں آپ نے یوں پکڑ کے فرمایا دیکھو کتنی طاقت آتی ہے اس کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا طاقت کا ذریعہ ہے جیسے عمارت کا ہر پتھر ہر اینٹ دوسرے کے لیے طاقت کا باعث، عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کی تعمیر اور حفاظت کا ذریعہ، ایسی مسلمان ایک دوسرے کے لیے طاقت کا ذریعہ تھے، سہارا ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے مسلمان وہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہیں اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔
تو میرے عزیزو، اسلامی اخوت، یہ رشتہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے اسلام کا تقاضا ہے، اور اس رشتے کی تازگی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس میں ہماری دینی زندگی اور ایمانی زندگی کا بھی تحفظ ہے، اور اس ملک کی سالمیت اور اس کا تحفظ بھی اسی رشتے کی مضبوطی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کی تازگی اور اس کے مبارک ثمرات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔